اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ون سے رمضان المبارک کی خصوصی براہ راست نشریات نور رحمان عشق رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب سحری کے بابرکت لمحات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان میں 6 رمضان المبارک ہے اور ایک بار پھر آپ کے سامنے روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی خواہش بھی ہے اور نیت بھی ہے اور سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ کہ آپ گھر بیٹھ کر ہماری نشریات کے ذریعے ماہ رمضان المبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں۔ آج جس موضوع پہ میں ابتداءً گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسا موضوع ہے جو مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہماری سڑکوں پر عام طور پر نظر آتا ہے۔ کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اگر آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوں، کبھی آپ گاڑی میں جا رہے ہوں، کبھی بس میں جا رہے ہوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا بس کی کھڑکی سے یا گاڑی کی کھڑکی سے یا موٹر سائیکل ہے تو ویسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ نظارہ پیدل چلتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ سڑک پر مار کٹائی کر رہے ہیں، اور وہ بچے نہیں ہیں، مطلب کوئی 4-5 سال کے بچے جس طرح آپس میں لڑتے نا، ایسے بچے نہیں ہیں۔ سڑک میں یا بازار میں بڑی عمر کے نوجوان سمجھدار باشعور لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور لڑتے لڑتے گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، گالیاں دیتے دیتے بددعائیں بھی ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں، پھر کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، پھر چپل اٹھا کے مار رہے ہوتے ہیں، پھر کہیں کوئی کرسی نظر آئی، کسی چائے والے کے پاس کوئی جگ نظر آیا پانی کا، وہ انڈیل دیا، پھر اس کو دیکھ کر اس کا دوست بیچ میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا میرے دوست کو مار رہے ہو، ایک بندے کو پھر 2 بندے مل کے مارتے ہیں، اس کے بعد 3 ہو جاتے ہیں، اس کے بعد سامنے والے کا بھی کوئی روادار نکل آتا ہے ہیرو بننے کے لیے، اوپر سے وہ جمپ مارتا ہے شاہ رخ خان، اور آ کے بولتا ہے کہ میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب جھگڑا شروع ہو گیا، یہ سارے کے سارے 25 سال کی عمر سے زیادہ کے نوجوان ہیں، بندے ہیں، انسان ہیں، مرد ہیں، اور سڑکوں پہ لڑ رہے ہیں۔ بعد میں جب آدھے پونے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ان کا جوش کم ہوتا ہے، پھر کوئی بزرگ آ کے کہتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، جیسا ہمارا ہے نا سیگمنٹ مسئلہ کیا ہے، تو پوچھا جاتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ ایسا ہے جو گھر پہ آرام سے بیٹھ کے بھی بات ہو جاتی تو حل ہو سکتا تھا۔ ایسا مسئلہ تھا، ایسا معاملہ تھا کہ جو اسی سڑک پہ چائے والے کے پاس بیٹھ کے بھی بات ہو سکتی تھی، لیکن بس اس طرح سے ہونی ہے۔ اچھا، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، جیسے ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی لگ گئی، موٹر سائیکل سلپ ہو گئی، اترتے ہی گاڑی سے پوچھا بھی نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، میری ہی غلطی بھی تو ہو سکتی ہے، اور اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اگر اس میں طاقت ہوگی تو وہ آپ کو پچھاڑ دے گا، نہیں ہوگی تو بیچارہ پٹائی اس کی ہوتی رہے گی، وہ کھاتا رہے گا مار۔ اسی طرح موٹر سائیکل والے جو ہیں آپس میں کتنے ماشاءاللہ، ہمارے موٹر سائیکل والے بیچارے بہت قانون کے پابند ہیں، بہت اچھی موٹر سائیکل چلاتے ہیں، کونے کونے چلاتے ہیں، سگنل کبھی نہیں توڑتے، ون وے کبھی نہیں، کہیں نہیں توڑتے، کبھی نہیں توڑتے، اور ٹیڑھی میڑھی بھی نہیں چلاتے، ہر جگہ رکتے بھی نہیں ہیں، اور پاؤں سے یوں گھسیٹ کے رش میں نکلتے بھی نہیں، فٹ پاتھ پہ بھی نہیں جاتے، جمپ مار کے دوسرے ٹریک پہ بھی نہیں آتے، بہت شریف ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے یہاں موٹر سائیکل چلانے والوں کو تو یقیناً آسکر کا ایوارڈ ملنا چاہیے۔ لہٰذا جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے، انہوں نے نہیں چھوڑنا، وہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی کر جائیں، میرے پیارے بھائی، میرے نوجوان، میں محبت سے گزارش کر رہا ہوں اور مخاطب ہوں، انہوں نے جو چاہے کر لینا ہے، ان کے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں محترم ناظرین کہ جو لیڈیز ساتھ ہوتی ہے پھر بھی سڑک پہ لڑنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر ہمارے ساتھ خواتین ہیں یا فیملیز ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی اگنور کر لیں، برداشت کر لیں، تحمل کر لیں، چلے جائیں، امی ساتھ ہے یا بہن ساتھ ہے یا بیگم ساتھ ہے یا بیٹیاں ساتھ ہیں یا بیٹی ساتھ ہے تو ابھی آپ چھوڑ دیں، گاڑی میں ہو یا موٹر سائیکل پہ ہو۔ لیکن بعض لوگ اس کا بھی مطلب خود ہی لحاظ نہیں کرتے اپنی ہی خواتین کا، وہ پھر سائڈ پہ کھڑی ہو کے تماشا دیکھ رہی ہوتی ہیں، یا تو شریف ہوتی ہیں تو، اور بھائی ان کا لڑ رہا ہے یا شوہر لڑ رہا ہے، اور کچھ ہوتی ہے تو وہ بیچاری مردوں کے بیچ میں ان کو کودنا پڑتا ہے، اور روڈ پہ ہی وہ بیچ بچاؤ وہ خاتون بیچاری کرا رہی ہوتی۔ میں نے یہ موضوع اس لیے چھیڑا ہے کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی سی ہماری خامیاں ہیں اس کی نشاندہی ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ دیکھیں، یہ جو مائک ہے نا میرے پاس، اور یہ جو سیٹ ہے میرے پاس، اور یہ جو ٹرانسمیشن ہے میرے پاس، مجھے رب تعالیٰ پوچھے گا کہ جب تمہارے پاس یہ منصب تھا تو تم نے کیا بات کی، کیا تم نے میرے بندوں کی رہنمائی کی، کون سے ایسے مسائل سے تھے جس کو تم نے اجاگر کیا، دینی ہوں، شرعی ہوں، دنیاوی ہوں، خاندانی ہوں،
معاشرتی ہوں، خالی تم نے جو ہے وہ نارمل کام ہی کیا یا کوئی بہتری کے لیے بھی کام کیا؟ ہر شخص سے سوال ہوگا، تو مجھ سے بھی ہوگا. اس لیے میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں خود بھی گناہ گار ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. تو جب میں یہ باتیں سوچ رہا ہوتا ہوں تو اپنے آپ کی بھی اصلاح کر رہا ہوتا ہوں. سب سے زیادہ میں برا ہوں، سب سے زیادہ میں گناہ گار ہوں. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ چیزیں ہم اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ جب سڑک پہ لڑائی کریں گے تو سب سے پہلے جو آپ کو دیکھ رہا ہے، مثال کے طور پہ آپ وہاں لڑ رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ آپ کا استاد جا رہا ہے، آپ اس کے شاگرد ہیں، بچپن سے پڑھ رہے ہیں، وہ دیکھے گا یہ کیا کر رہا ہے میرا شاگرد، یہ میری تربیت تھی. آپ سڑک پہ لڑ رہے ہیں، آپ کی بیٹی کا سسر جا رہا ہے، وہ کہے گا یہ میں نے کہاں شادی کر دی بھائی اپنے بیٹے کی. وہ گالیاں دے رہا ہے، لاتیں مار رہا ہے، مائیکل جیکسن بنا ہوا ہے، جوڈو کراٹے کھیل رہا ہے. آپ کا امیج کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، آپ کے وقار کا ستیہ ناش. اچھا اب آپ خود دیکھیں کہ اگر آپ لیکچرار ہیں، آپ کسی کالج کے پروفیسر ہیں، آپ کلینک چلاتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، اور اگر آپ یہ مار کٹائی کر رہے ہوں اور کل آپ نے جس کا آپریشن کیا وہ مریض جو آپ کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ پیش آ رہا ہو وہ دیکھے، ارے ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ WWF کی ریسلنگ کر رہے ہیں، کیا امیج رہے گا؟ اس پر غور کریں. اور پھر یہ کہ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں نا، وہ آپ کو مارتا یا مرتا نہیں دیکھ سکتے. آپ کا بیٹا جب دیکھ رہا ہو کہ میرے والد کو 4 آدمی مل کے مار رہے ہیں، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ آپ کی بیٹی دیکھ رہی ہو کہ میرا والد جو ہے نا وہ سڑک پہ لوگوں سے پٹ رہا ہے. تو ایسے مواقع نہ آنے دیں. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہی کی غلطی ہے، یہاں تو لوگ جاہل ان پڑھ لوگ ہیں، اس کی کمی تو نہیں ہے ہمارے ہاں، لیکن کوشش کریں کہ ان واقعات سے، ان معاملات سے بچ کے زندگی گزاریں. اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے تو کہتے ہیں نا برف کا پہاڑ بن جائے، اتنے ٹھنڈے ہو جائیں، غصہ پی جائیں اور سڑک سے گزر جائیں. کیونکہ سڑک پہ جو ہے نا وہ جانور لڑتے ہیں، انسان نہیں لڑتے. آپ دیکھتے ہیں نا رات کو کبھی آواز آتی ہے، 2 کتے لڑ رہے ہوتے ہیں، 2 بلیاں لڑ رہی ہوتی ہیں. دیکھا نا عام طور پہ مرغے لڑ رہے ہوتے ہیں دن میں. جب وہ بقرعید آتی ہے، اتنی ساری گائیں ایک طرف باندھی ہوئی ہیں، بکرے باندھے ہوئے، وہ ایک دوسرے کو ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں. نہ آپ گائے ہو، نہ بکرے ہو، نہ آپ بلیاں ہو، نہ کتے ہو، آپ اور میں انسان ہیں. ہمیں دیکھ کے لوگ سیکھتے ہیں، ہمارے بچے سیکھیں گے، ہمارے نوجوان سیکھیں گے. وہ کیا دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، کیا اندازہ لگائیں گے؟ جو پروفیسر کالج میں پڑھا رہا ہے، لوگوں کی تربیت کر رہا ہے، اگر سڑک پہ وہ لوگوں کے ساتھ لڑ رہا ہوگا اور جن کو وہ پڑھا رہا ہوگا وہ طالبات اور طلبہ وہاں سے گزر رہی ہوں گی یا گزر رہے ہوں گے، وہ کیا کہیں گے؟ پروفیسر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کل تو شام کو بھاشن دے رہے تھے ہمیں صبر و تحمل پر، برداشت کے معاملے پہ لیکچر دے رہے تھے، اور خود کیا کر رہے ہیں؟ یہاں میں ایک آپ کو مارجن ضرور دوں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بالکل چاہتا ہے کہ میں کسی سے نہ لڑوں، بندہ بالکل چاہتا ہے کہ میں کسی سے نہ الجھوں. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی غلطی نہیں ہوتی، گاڑی لگ جاتی ہے، نہیں غلطی ہوتی، 2-5 ہزار جیب میں سے دے دیتے ہیں کہ میری غلطی نہیں ہے، پھر بھی تم اپنی گاڑی بنا لینا. اس کے باوجود بھی لڑائی ہو جاتی ہے. ان لوگوں کا یقیناً قصور نہیں ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو بالکل ہی برداشت نہیں کرتے. عام زندگی میں آپ برداشت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن سڑک پہ آپ کو تحمل و برداشت سے کام لینا چاہیے، بالخصوص جب خواتین آپ کے ساتھ ہوں. اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، جتنے نقصانات بیان تو میں نے کر دیے، ایک اور نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس واقعے کو اگر بھولنا چاہیں نا تو کوئی 1-2 دن تک آپ بھول نہیں سکتے، آپ کو یاد آتا رہتا ہے. یعنی آپ کی زندگی ہم سب کی زندگی کتنی مصروف ہے، کتنے ہمیں کام کرنے ہوتے ہیں، کتنی مشکلات اور پریشانیوں سے ہمیں نکلنا ہوتا ہے، گزرنا ہوتا ہے. اگر ہم سب اس کام میں لگ جائیں اور اس سوچ میں پڑ جائیں تو ہم کام کیا کریں گے؟ ایکسیڈنٹ ہونا الگ بات ہے، حادثہ سب کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن صبر و تحمل کے ساتھ ڈیل کرنا آنا چاہیے. دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مولا کائنات کتنے عرصے تک رہے، تو لوگ مولا کائنات سے پوچھتے رہتے تھے کہ فلاں چیز میں آپ نے سرکار کو کیسے پایا، فلاں معاملہ ہوا تو سرکار نے کیسے فیصلہ فرمایا، فلاں واقعہ ہوا تو سرکار نے آپ کو کیا نصیحت فرمائی. تو ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز سیکھی، کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں. باقی تو آپ نے سیکھی ہی ہے، لیکن میں آپ سے کہوں ٹاپ آف دا لسٹ کوئی ایک چیز آپ نے کیا سیکھی؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ فہم اور حکمت، یعنی فہم و فراست.
معاملات کو کیسے ڈیل کرنا ہے، چیزوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے. اور دوسرا ہے حکمت، کہ اگر کوئی ڈیسیجن لینا ہے تو حکمت و تدبر کا خیال رکھنا ہے، دور اندیشی کا خیال رکھنا ہے. تو مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز سیکھی، بہت زیادہ سیکھی، کہ معاملہ فہمی یا فہم و فراست کیسے، اور حکمت اور تدبر کیسے، تدبیر کیسے کرنی ہے چیزوں کو ٹیکل کرنے میں. تو اگر ہم اس مقام تک نہ بھی پہنچ سکے لیکن اس بات کو پیش نظر رکھیں تو یقیناً ہم بلا وجہ کے جھگڑوں سے بچ جائیں گے. بعض لوگ آپ کی جان پہ بھی آئیں گے کہ آؤ بھائی لڑائی کرو، تو آپ نے کہنا ہے نہیں بھائی میں نے نہیں کرنی. بس یہ فرق ہے. وہ تہیہ کرے کہ میں نے سڑک پہ جو ہے نا جھگڑا فساد کرنا ہے، آپ نے تہیہ کرنا ہے کہ مجھے اس سے بچنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. 6 رمضان المبارک ہے، جائیں گے وقفے پر، جب واپس آئیں گے تو مفتی اسحاق مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ اور تشریح بیان کرتے ہیں کلام عشق میں. آج ہمارا موضوع ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. سوال ہمارا، جواب آپ کا. میں زبردست موضوع ہے، بغیر تحقیق کے بات کو آگے بڑھا دینا. اس پر گفتگو کروں گا آپ کے ساتھ. عالم ٹائم میں بھی زبردست موضوع ہے خدمت خلق اور نظام زکوٰۃ. اس پر بات کریں گے. مزیدار سحری میں بڑی ہی ریشمی ڈش ہے، چکن ریشمی ہانڈی، جو بنائیں گے ہمارے شیف معراج. مسئلہ کیا ہے، میں آج ان لوگوں سے متعلق سوچنے کی کوشش کریں گے جن کو عزت، شہرت، دولت اور اقتدار جیسے ہی ملتا ہے ان کی آنکھیں سر پہ آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے. آخر ان کا مسئلہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے. ورفعنا لک ذکرک میں روزانہ کی طرح سحر طاری کر دینے والی نعتیں ہوں گی. بہار شریعت میں کاروباری شراکت پہ گفتگو ہوگی. روحانی گلدستہ مفتی غلام دستگیر صاحب کریں گے. علامہ مدنی رضا صاحب، مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. جیسے جیسے رمضان آگے بڑھے گا علماء کرام کے پینل میں بھی اضافہ ہوگا، ثنا خانوں کے پینل میں بھی اضافہ ہوگا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.